سورہ انعام آیت 41 سے 60 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، اور جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اس وقت انہیں تم بھول جاؤ گے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھایا۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخشوں پر خوب خوش ہو رہے تھے۔ پھر ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ثناء کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کافروں، مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیز عطا کرے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جمع کی جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ شفاعت کنندہ، شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں، نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں۔ بس اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ نمایاں ہو جائے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کر چکے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ حقیقت بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور خشک وتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔